حامد بھائی رہنمائی فرمائیے گا کہ کفار اور یہودیوں کی جو سازشیں ہیں وہ کون کون سی ہیں جس میں آج تک ہم مسلمان گرفتار ہیں، اور ان سازشوں سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کا حل بھی بتلائیے، کیونکہ دن بدن جو ہے مسلمان کفار کی سازشوں میں پھنستے ہی جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ہم خلفائے راشدین کے دور سے شروع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی اور یہودیوں کی جو سازشیں تھیں وہ اسی دور سے شروع ہو گئی تھیں پروان چڑھنا۔ عبداللہ ابن سبا ایک گروہ بنایا اس نے، یہ یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور پھر بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان میں غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے اندر حدیثیں لکھیں، عقیدے بدعقیدگیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، حدیث لکھ کے کہتے تھے، کچھ لکھ کے کہتے تھے کہ یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لیکن اصل میں وہ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی وہ موجود تھی، وہ اس کا رد کرتی تھی۔ اس طرح جو ہے وہ فتنے اور فساد پھیلانا شروع کیے عبداللہ ابن سبا نے، پھر اس نے ایک بہت بڑا گروپ بنایا، پھر کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا انہی یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے، اور پھر بعد میں جو ہے خیر قرون کے اندر تو کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا، جوں یہ تابعین اور تبع تابعین کا دور گزرتا گیا اس کے بعد پھر یہ یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے تقلیدی جو فقہ ہے، جو فقہی مذاہب ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک امام کو پکڑ لو، ایک امام کی تقلید کرو، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، امام شافعی کی تقلید کرو، امام مالک کی تقلید کرو، امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرو، بس ایک امام کے پیچھے لگ جاؤ، اور یہ ساری تقلیدی مذاہب کا بھی ایجاد جو ہے یہودیانہ سازش تھی۔ پہلے کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا، خیر قرون میں سب لوگ قرآن و سنت کے اوپر تھے، تو یہودیوں اور کفار کی سازشوں کی وجہ سے یہ تقلیدی مذہب بھی جو ہے تخلیق ہوا، پھر لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کیا، اور مسلمانوں کی جو جماعت میں جو منافقین ہوتے تھے نا شروع سے ہی اور اب تک بھی، ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا تھا کہ ان کو کیسے کنونس کر لو اور پھر یہ آگے خود ہی اپنا کام کرتے جائیں گے مسلمانوں میں۔ تو یہ منافقین اور یہ کفار، یہ یہودی سارے، یہ شروع سے ہی اسلام کے دشمن ہیں، آج تک ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے عقیدے، ایسی چیزیں لکھیں اور بتایا کہ یہ اسلام ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو ایک جماعت الحمدللہ قرآن و سنت والی ہمیشہ رہی، حق کے اوپر ان کا رد کرتی رہی۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں ان کو اہل حدیث کہا گیا کہ وہ لوگ صرف وحی الہیہ کی روشنی میں ہی فیصلہ کرتے تھے اور باقی ساری بدعات اور خرافات کا رد کرتے تھے، ان کو اہل حدیث یعنی قرآن اور سنت والا کہا گیا، اور وہ صرف قرآن و سنت کی جماعت تھی، اور وہ پھر تابعین، تبع تابعین، اور آج تک ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں یہ جماعت جو قرآن و سنت کو فقط اپنا اوڑھنا بچھوڑنا، اپنا اسلامک سلیبس جو ہے وہ مانتی ہے، تو اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جماعت رہے گی۔ امام مہدی کے ہاتھ پہ بھی یہی جماعت انشاءاللہ جو ہے بیعت کرے گی قرآن و سنت والی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اسی جماعت کو لیڈ کریں گے، اور باقی جو منافقوں کی جماعت ہے یہ تو سارے جو ہے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ خیر قرون کے بعد تقلیدی مذاہب کی ایجاد ہوئی، لوگوں کو کہا کہ ایک ایک امام کے پیچھے لگ جاؤ، قرآن و سنت کو چھوڑ دو، ایک ایک امام کو پکڑ لو، اسی میں مکمل دین ہے، تقلید کرو۔ تو یہ بھی فتنہ جو ہے آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے، اور لوگ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا دین سمجھتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی تقلید کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی امتی کو جو ہے وہ ایسا درجہ دے دینا کہ سمجھنا کہ بس وہ جو بولتا ہے وہ حق ہے، بس اس کی اندھی تقلید، اس کے پیچھے لگے رہو تو ہمیں نجات مل جائے گی، یہ بھی یہودیانہ سازش تھی۔ پھر اس کے بعد مختلف مذاہب جو ہے وہ بنتے گئے، جیسے صوفیوں کا مذہب ہے، صوفیہ کے جو عقائد ہیں شرکیہ، وہ سب عقیدے بھی یہی عبداللہ ابن سبا کا جو گروہ تھا، انہوں نے بعد میں یہ عقیدے نکالنا شروع کیے، شرکیہ، مسلمانوں کے اندر شرک عام کیا، بدعت عام کی، خرافات عام کی، اور حدیثیں لکھنا شروع کیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بہت کوشش کی گئی، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے بعد میں، خیر قرون کے بعد بھی، اور آج تک وہ مسلمانوں کو ہی لڑا رہے ہیں۔ جیسے شیعہ کا ایک گروہ جو ہے وہ نکلا، ان کا الگ سارا عقیدہ ہو گیا، ان کی کتابیں ساری الگ ہو گئیں، وہ بھی یہودیوں نے ساری کتابیں لکھیں، اور جو ہے وہ کچھ اس میں بھی گمراہ ہو گئے۔ ان کے اندر بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں شیعہ مسلک کے اندر جو کہ وہ واقعی ایسی کتابیں ہیں کہ جو انہوں نے لکھی ہیں یہودیوں نے، عبداللہ ابن سبا کے لوگوں نے، اور وہ اس کو اپنا دین سمجھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے قرآن کی طرف آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف آئیں۔ اسی طرح سے سنیوں کے اندر بھی ایسے ہی ہوا کہ مختلف کتابیں لکھی گئیں جس کی کوئی سند نہیں تھی، جو صحیح حدیث نہیں تھی، بس ایسے ہی فضول باتیں، تاریخ کے اندر بھی انہوں نے ہیرا پھیری کی، غلط تاریخ لکھی۔ الحمدللہ آج بھی صحیح تاریخ موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہیں، اور ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اس طرف آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو ہمیں صرف تھوڑا سا ہمیں اس طرف آنا ہے، دین کی طرف آنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا جو ایک فتنہ ہے یہ بھی یہودیوں کی طرف سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خلافت کا جو نظام ہے وہ ختم کر دو، ان کی عمارت ہی گرا دو، اس میں جو ہے وہ یہودیوں کا، کفار کا یہ سسٹم لانچ کر دو،
جو ہے جمہوریت، بس ان کا خود ہی بیڑا گرک ہو جائے گا۔ تو وہ بھی منافقوں کی سپورٹ لے کے مسلمانوں کے ملکوں میں جمہوریت بھی آئی، صوفیوں کے عقیدے بھی آئے، تقلیدی مذاہب بھی آئے، تو یہ بھی جو ہے ساری یہودیانہ اور کفار کی سازشیں تھیں، یہ جمہوریت کا نظام اور یہ تقلیدی مذاہب۔ اس کے بعد پھر یہ طریقہ علاج کی طرف بھی آئے کہ یہ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو بھی جو ہے انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مسلمان اس کے اندر بھی بہت ریسرچ کر رہے تھے، بہت مطلب کام کر رہے تھے، بیماروں کا علاج کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں۔ اس میں انہوں نے کیا کیا، ایلوپیتھی کو لے آئے، انہوں نے ایلوپیتھی کو ڈال دیا۔ یہ بھی یہودیانہ سازش تھی، اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر حکومت تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، وہ تو پہلے جو ہے وہ کفار کا نظام جمہوریت قائم تھا، پھر انہوں نے ہسپتال بنانا شروع کیے، اس کے بعد پھر یہ ایلوپیتھی سسٹم کیا، اس کے تھرو لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب یہودیانہ سازش ہے، یہ ایلوپیتھی طریقہ علاج۔ اس کو فرسٹ ایڈ کے طور کے اوپر استعمال کرنا چاہیے، جو اچھا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے وہ خود بھی سمجھتا ہے۔ باقی جو علاج ہے وہ جیسے ہربل میڈیسن ہے، ہومیوپیتھک ہے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے، یعنی طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہی مریضوں کا علاج ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ فتنے جو ہے بڑھتے گئے اور پھر آج یہ انتہا ہے کہ لوگ سالگرہیں بھی مناتے ہیں، پھر لوگ ناچ گانے، فلموں میں، فحاشی کے اندر، قتل و غارت، یہ ساری یہودیانہ سازش ہے۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی اب حل ہے کہ انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف پلٹیں، قرآن پڑھیں، ترجمے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھیں، اور یہ جتنے بھی فتنے ہیں، یہ جو موٹی موٹی میں چیزیں بتا رہا ہوں، جیسے کہ جمہوریت ہے اس کا بائیکاٹ کر دیں، جیسے الیکشن ہوتے ہیں آپ کیوں ووٹ ڈالتے ہیں؟ بے وقوف ہیں آپ، جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ کیوں ڈال رہا ہے ووٹ؟ جب ایک کفر کا نظام ہے، آپ نے جو ہے جمہوریت کو جو ہے وہ رد کرنا ہے اس کا، اور قرآن و سنت کا نفاذ کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اسلام، آپ مسلمان ہیں نا، اسلام کو فالو کریں گے، تو آپ ان ساری یہودیانہ سازش کا بائیکاٹ کرتے رہیں۔ یہی اس کا مسئلے کا فی الحال حل ہے۔ جو اگر ایک بندہ اس کا بائیکاٹ کرتا رہے گا کہ بھائی میں نے ایلوپیتھی طریقہ علاج نہیں کروانا، میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں علاج کرواؤں گا، اور میں نے جی ووٹ نہیں ڈالنا، میں جمہوریت کو جو ہے کفر کا نظام سمجھتا ہوں، ہاں اگر کوئی اسلام کا نام لے گا، کوئی اس قرآن و سنت کا نفاذ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کی زبان تو ہے، آپ بول بھی سکتے ہیں، آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، وہ عمل نہ کریں۔ گھر میں کوئی سالگرہ مناتا ہے اس کو کہو بھائی یہ یہودیوں اور کرسچنوں کا یہ تہوار ہے، سالگرہ منانا، نیو ایئر نائٹس منانا، ٹھیک ہے، یہ ہولی کا تہوار منانا، یہ ہندوؤں کی ساری رسمیں ہیں، یہ ہم نہیں کرتے، اس کا بائیکاٹ کرتے جائیں آپ۔ بس گھر میں اگر کوئی کرتا ہے بائیکاٹ کر دیں، آپ شامل نہ ہوں، آپ جو ہے ایک ایک کر کے بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، تو ایسا انشاءاللہ سدھار آئے گا۔ مجھے تو فی الحال ابھی یہی اس کا انفرادی طور پر سلوشن یہی لگتا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں، اور جتنی بھی یہودیانہ سازش ہیں اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، سمجھیں کہ یہودیوں کی طرف سے یہ سازشیں آئی ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے جائیں۔ جو آپ بائیکاٹ کرتے جائیں گے ایک ایک سازش کا، انشاءاللہ جو ہے معاشرہ جو ہے بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود نہ بدلنا چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک ان لوگوں کو نہیں بدلتا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب تک لوگ خود نہ بدلنا چاہیں، تو آپ اس طرح خود بدلیں نا، قرآن و سنت کی طرف آئیں اور ایک ایک یہودیانہ سازش کو دیکھیں کہ یہ یہودیوں کی سازش تھی، کفار کی سازش تھی، یہ شروع سے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور پھر جو منافقین ہیں ہماری صفوں میں ان کا بھی رد کریں، ان کا بھی بائیکاٹ کریں، ان سے کیوں آپ نے دوستیاں کی ہوئی ہیں، کیوں ان کے پیچھے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے اسلام کا جو ہے دشمن ہے، یہ منافق ہے، یہ کفار کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے جیسا اس کا حلیہ ہے، ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے تہواروں میں ہمیں بھی انوائٹ کر رہا ہے، آپ اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے رہیں، جمہوریت کا بائیکاٹ کریں، طریقہ ایلوپیتھی کا بائیکاٹ کریں، تقلیدی مذاہب کا بائیکاٹ کریں، جتنی بھی یہودیانہ سازشیں ہیں، جتنی بھی رسم و رواج ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے جس قوم کی، وہ انہی میں ہوگا، تو ہمیں کسی کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی۔ اس طرح جو ہے معاشرے میں انشاءاللہ سدھار آئے گا جب آپ ایک ایک کر کے ہر چیز کا بائیکاٹ کریں گے، قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں گے، اور جو اہل علم ہے، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو شرک نہیں کرتے، ان سے اسلام سیکھیں، ان سے پوچھیں، سوال کریں، اور وہ پھر آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ تبدیلی اور بدلاؤ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔